السلام علیکم ویوز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بہت افسوسناک خبر ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح بالکل جو ہے کہ ایک زندہ لاش کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے قائد محمد قائد اعظم محمد علی جناح کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے لیڈر کے نظریے کے مطابق ہمیں اپنے قومی نظریے کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے لیڈر کی جو لیڈر کا نظریہ ہے، جو لیڈر کی سوچ ہے، اس کو نظر انداز کر دیں۔ اگر ہم اپنے لیڈر کے نظریے کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم دنیا میں بالکل رسوا ہو کر رہ جائیں گے، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نکات، جو نظریہ دیا ہے، اسی نظریے کی طرف آ کر ہم ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں، ہم اسی نظریے کے اوپر ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم بالکل ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہو جائیں گے جس میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ ہوش سے کام لیں، ہوش کے ساتھ سوچیں ذرا کہ جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، جو لوگ پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں، کسی بھی محکمے میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، ان کا پہلا عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، ہم اپنے مسلمان لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ ان کا عہد ہوتا ہے، جب وہ اپنے عہد کو، اپنے ایمان کو چھوڑ کر کسی آفیسر کی کہنے پر ظلم اور بربریت کرتے ہیں تو کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ بالکل نہیں۔ وہ جب اپنے عہد کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اپنے سامنے بیٹھے ایک آفیسر کے کہنے پر اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں تو کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ نہیں، وہ شہید کبھی نہیں کہلائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے عہد کو چھوڑ کر، اللہ کے وعدے کو چھوڑ کر، ایک آفیسر کی غلامی کر کے اس کے آرڈر پر کسی کی جان لے رہا ہے یا کسی سے بربریت کر رہا ہے یا کسی کو گرفتار کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اسے اس بات کی بھی سمجھ ہے کہ میں ایمان میں ہوں یا نہیں، میں یہ کام غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اسے اس بات کی بھی سمجھ ہے کہ میرا سامنے جو بیٹھا آفیسر ہے وہ مجھے صحیح آرڈر دے رہا ہے یا غلط آرڈر دے رہا ہے۔ اگر تو وہ صحیح آرڈر دے رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ غلط آرڈر دے رہا ہے تو پھر اسے فالو مت کریں۔
اگر اسے فالو کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اور اللہ کی پکڑ میں ایسے آؤ گے کہ پھر چھوٹنے کا نام نہیں لو گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان کو قائم رکھیں، اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں، اپنے ایمان کو قائم رکھیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دے سکیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تیری عہد کے تحت، تیرے عہد کے متعلق ہم نے ڈیوٹی کی، ہم نے ڈیوٹی سر انجام دی، ہم نے ایسا کیا، تو پھر آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ تو جب اپنے عہد کو چھوڑ کر ڈیوٹی کرو گے تو وہ صرف ایک ڈیوٹی ہی ہوگی، وہ کچھ نہیں ہوگا، اس میں حاصل بھی آپ کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ دولت تو بس آنے جانی ہے، کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس۔ پیسوں کے لیے کسی سے زیادتی مت کریں۔ پلیز میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ہوش سے رہیں، ہوش کی نہن لو۔